آتے تو ایک عورت کو کیا خطرہ ہے فرشتے سے؟ وہ انسانی شکل میں ہے، قرآن نے کہا بشرا سویا، وہ انسانی شکل میں پاک مریم کے پاس آئے، یا جبریل کے نور میں شک کر، یا اس بات کو مان لے کہ اگر محمد کے تلوے چومنے والا جبریل نور اور بشر دونوں چیزیں ہو سکتا تو مصطفیٰ بدرجہ اللہ ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر جبریل نور ہو کر اور نوریوں کا سردار ہو کر بشری لباس میں آ گیا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور ایک جنگ سے واپس آئے، وہ جنگ غزوہ خندق تھی، جب فتح ہوئی تو فرماتی ہے کہ سرکار غسل کرنے کے لیے گئے اور ابھی سر مبارک دھویا تھا کہ باہر آواز آئی، میں دروازے پہ گئی اور اندر سے جھانک کے دیکھا تو حضرت دہیہ کلبی، یہ ایک صحابی رسول ہے حضرت دہیہ کلبی، اور جب جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ دہیہ کلبی باہر آئے ہیں، تو حضور کو شک گزرا کہ یہ تو جبریل ہو سکتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں باہر گیا تو جبریل علیہ السلام کھڑے تھے اوزار لگا کے جنگ کے، تو میں نے کہا، کہنے لگے جبریل کہ یا رسول اللہ آپ نے اوزار اتار دیے، تلوار نیزہ وغیرہ سب کچھ رکھ دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم فرشتوں نے تو اوزار کو نہیں اتارے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا رب کریم کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جن یہودیوں نے غداری کی ہمارے ساتھ ان کو سبق پہلے سکھانا ہے، بعد میں ہم جنگ کے ہتھیار اتاریں گے۔ تو وہ جبریل تھے، اور اماں عائشہ صدیقہ نے دیکھ کے کیا کہا، دہیہ کلبی کھڑے ہیں، وہ انسانی شکل میں کھڑے تھے تو اماں عائشہ صدیقہ نے یہ بات کی ہے۔ جبریل علیہ السلام وقت نور بھی ہے بشر بھی ہے، سمجھو مسئلے کو، حقیقت مصطفیٰ نور ہے، لباس بشری اس لیے پہنا کہ ہم جیسے جاہلوں کو پتہ چل جائے، مصطفیٰ کھائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ کھانا کیسے ہے، وہ پیئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا پینا کیسے ہے۔ حقیقت نور ہے، لباس بشر پہن کے آئے، وہ آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے، میں نے کہا وہ تو دکھنے میں بھی تمہارے جیسے نہیں تھے، انسانی لباس میں ہو کے بھی کم از کم دکھنے میں تو بندے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اور جیسا نہیں دیکھا، ان کا چہرہ جب ہم دیکھتے تھے ایسے لگتا تھا کہ ان کے چہرہ مبارک میں چاند تیر رہا ہے، جن کا رب کریم نے سایہ بھی نہ پیدا کیا ہو۔ جہاں لوگ باتیں کرتے وہ ذات پاک کے بارے میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر مولوی صاحب یہ مانتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا نور تو اکیلا نہیں ہے، ابھی میں نور والی حدیث سنانے والا ہوں اس کے بعد۔ نور اکیلا نہیں ہے، نور پیدا کر کے تو اللہ تعالیٰ نے 60,000 سال تک پہلے اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 سال تک حجابات کے اندر رکھا، پھر قرآن نے کہا نور علی نور، اکیلا نہیں، نور کے اوپر نور۔ ہم نے کہا یا اللہ مانتے نہیں، فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ کوئی عام بات ہے کہ جو اٹھے اور اٹھ کے نور مان لے مصطفیٰ کو؟ جس کو رب ہدایت دیتا ہے وہ رب کے نور کو مانتا ہے، یہ اس کی طرف سے ہدایت کی بات ہے، عنایت کی بات ہے۔ ہر کوئی اس کریم ذات کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح ماننے کا حق ہے۔ تو بھیجنے والے مالک نے کہا کہ ہم نے مصطفیٰ کو نور بنا کے بھیجا ہے، ہم نورانیت مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں، بشریت مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں۔ بشر ایسا مانتے ہیں کہ جناب آدم سے لے کر قیامت تک ان جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، نور ایسا مانتے ہیں کہ نہ ان جیسا کوئی ہے نہ ہوگا، مگر نہ جبریل بھی ساتھ چلے جاتے ہیں نا آگے، سدرا سے آگے نہیں بڑھے، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے، اور کہا نو دو ان ملا تن لاکھ طرف تو کہ اگر 1 پورا انچ کو کہتے ہیں نا کہ 1 انچ کے برابر بھی آگے بڑھوں تو انوار و تجلیات مجھے جلا کر راک کر دیں گی۔ لیکن جبریل علیہ السلام کے عقیدے کی طرف تو غور کریں نا، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جلا دے گی، یہ نہیں کہا کہ آپ بھی رک جاؤ آگے نہیں جاتے، میں جل جاؤں گا تو میں تو بڑا دور ہوں،
میں تو نوریوں کا سردار ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی نہ جاؤ۔ 10 دستہ عرض کی، بے ادبی بھی نہیں کی کہ میں نے نہیں آنا، عرض کی کہ اگر ساتھ چل بھی پڑا تو پھر بھی جل جاؤں گا، آپ کو جانا تو پھر اکیلے ہی ہے نا، میں چلوں بھی تو پھر بھی آگے تو آپ نے اکیلے ہی جانا ہے، تو مجھے رخصت ہی دے دے۔ معذرت مانگی اور یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ بھی نہ جاؤ۔ کہا پیارے تیرا تو وہ اصل وطن ہے نا جہاں تو پہلے رہ کے آیا ہے، آپ تو جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو نور بنا کے بھیجا ہے۔ پھر آگے لوگ کس میں کرتے ہیں، نور حسی ہے کہ مانوی ہے، نور حقیقی ہے کہ مانوی ہے، یہ علماء کی بات سے ہے، اس میں نہ ہی میں پڑھوں تو کیونکہ میں سمجھا نہ سکوں آپ کو۔ حقیقت مصطفیٰ نور ہے، لباس بشر پہن کے آئے ہیں، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، نہ نور کا انکار کرنا ہے نہ بشریت کا انکار کرنا ہے۔ بھیجنے والا یہ کہتا ہے کہ تاکہ تمہارے پاس میری طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ آنے والے سے جب پوچھا گیا تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ میرا نور ہے۔ اما آمنہ سے پوچھا کہ آپ ارشاد فرمائیں، آپ بھی تو گود میں آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس گھڑی کی تم کیا بات پوچھتے ہو کہ جب میرا یہ پیارا حبیب دنیا میں جلوہ گر ہوا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا میں تو بطحا کی وادی میں موجود تھی، لیکن جب یہ جلوہ گر ہوئے تو وہاں مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات میں نے دیکھے، وہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھے، یہی نور چمکا تو میں نے دیکھے۔ صحابہ سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی تمہیں سمجھ اور عقل نہیں ہے، ہر مسلک کا بندہ سوائے کالے مسلک والوں کے، باقی جو سفید مسلک والے ہیں وہ تو سارے عثمان کو ذو النورین مانتے ہیں، ان سے پوچھو نا عثمان کو ذو النورین کیوں لکھتے ہو؟ جب یوم عثمان غنی آتا ہے تو تم عثمان غنی کو لکھتے ہو ذو النورین، ذی النورین۔ ان سے پوچھو کہ یہ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا، نبی پاک کا ایک نور نہیں مانتے ہو، عثمان کے دو نور کیوں مانتے ہو؟ سبحان اللہ، وہ عثمان غنی کیسے دو نوروں والے بن گئے؟ تو پھر وہ سارے بتاتے ہیں کہ اصل میں عثمان غنی کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ میں نے کہا کہ جس کے نکاح میں مصطفیٰ کریم کی دو بیٹیاں آ جائیں وہ دو نوروں والا ہو جاتا ہے، تو جن کی وہ بیٹیاں ہیں ان کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے اپنے نور کا کیا عالم ہوگا کہ جن کی مبارک اولاد جہاں چلی جائے تو جن کے گھر جائے وہ بھی نور والے ہو جاتے ہیں۔ کئی حاجی صاحبان یہاں بیٹھے ہوں گے، کئیوں نے عمرہ کیا ہوگا، مکے کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے وہاں جبل نور۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا معنی بھی ہے نور والا پہاڑ۔ میں نے بھی وہ پہاڑ دیکھا ہے، وہاں پتھر ہی ہے، پہاڑ ہی ہے جیسے پہاڑ ہوتا ہے، دکھنے میں تو وہاں نور کوئی نہیں۔ ہم نے کہا بھی یہ پہاڑ تجھے جبل نور کہتے ہیں، نور نظر تو نہیں آتا؟ تو اس نے کہا کہ تیری آنکھیں نہیں دیکھنے والی، تیری آنکھ تو ہوتی تو مجھ میں تجھے نور نظر آتا کہ میں وہ پہاڑ ہوں جس نے مصطفیٰ کے قدم چومے ہوئے، میں وہ پہاڑ ہوں جہاں مصطفیٰ کریم پہ پہلی کئی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا جہاں قدم لگ جائے وہ پتھر بھی نور والا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی تک ان کے نور کا قائل نہیں ہے۔ تو بھیجنے والے نے کہا کہ میرا حبیب نور ہے، جن کے پاس ہے وہ معاملہ کہتی ہے کہ نور نور ہے، عثمان غنی بھی کہتے ہیں کہ نور ہے، سارے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ نور ہے، جبل نور بھی کہتا ہے کہ نور ہے۔ تو میں نے اپنے امام سے پوچھا کہ اے امام اشقاق، تو نے اس زمانے میں عشق و محبت کی بات کی، پچھلی صدی کا بھی تو مجدد، اس زمانے کا بھی تو مجدد، ہمیں کچھ بتا، نور مصطفیٰ کی بات ہے جی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑ مولوی کیا بات چھیڑی تو نے، میں تجھے بتاتا ہوں ان کی نسل پاک میں ہے۔ کیا بات تو کرتا ہے نور کی؟ صرف حضور کے نور پہ بات چھیڑ کے بیٹھ کے
کرتے ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تم حضور کی بات کرتے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تو حسن حسین کو نور مانتے ہیں، ہم تو فاطمہ حسین کو نور مانتے ہیں، ہم تو زین العابدین اور علی اکبر کو نور مانتے ہیں، ہم تو علی اصغر ان کی نسل کے بچے بچے کو نور مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے، ان سے ایک تابعی نے یہ روایت کی ہے، ان کا نام ہے محمد بن منقدر۔ محمد بن منقدر سے ایک تبع تابعی نے روایت کی ہے، ان کا نام ہے حضرت معمر۔ حضرت معمر سے یہ حدیث سنی ہے مصنف عبد الرزاق کے، جو مصنف ہے امام عبد الرزاق۔ حضرت جابر تو صحابی ہو گئے نا، ان کی ذات پہ کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ حدیث کی روایت میں جب جرح و تعدیل ہوتی ہے تو صحابی سے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، صحابی کی ذات میں جرح و تعدیل نہیں ہوتی، یعنی معیار پرکھا جاتا ہے کہ جو بندہ حدیث روایت کر رہا ہے اس کو بھولنے کی عادت تو نہیں، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ بد مذہب تو نہیں، اس کی حافظے کے اندر کوئی خطا تو نہیں، یہ ساری چیزیں صحابی سے پیچھے پیچھے، جہاں حضور کا صحابی آ جائے گا نا اس میں جرح و تعدیل نہیں ہوگی۔ آگے تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم صحابی کے بارے میں بات کرو اور ان کی جرح و تعدیل کرو، جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ سارے سچے ہیں، اور اب یہی ہے نہیں تمہیں تمہیں صحابی کر تو جو کہ میرے صحابہ سارے ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابی سے پیچھے پیچھے جرح و تعدیل ہوتی ہے، صحابی کی ذات کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب رہی محمد بن منقدر تابعی ہے، وقت کے امام ہیں اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث کے استاد ہیں۔ حضرت معمر اپنے وقت کے امام ہیں، مصنف عبد الرزاق لکھنے والا امام عبد الرزاق وہ ہستی ہے کہ امام بخاری جیسے لوگ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتنی مستند کتاب ہے، اور مصنف عبد الرزاق بخاری شریف کی طرح معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کے راویوں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہیں بھی جہاں جی چاہے ان راویوں کے پاس کروا لیں، ہر راوی بہترین ہے اور اپنے وقت کا امام ہے۔ اب حدیث سنیں کہ ان لوگوں سے جو روایت آئی ہے، مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ حضرت جابر نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان رنگ و پیدا کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ حضور نے فرمایا ہوگا نور و نبی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے پیارے نبی کا نور ہے۔ ایک حدیث میں کہا نا اپنا ما خلق اللہ نوری، میرا نور۔ حضرت جابر سے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرا نور ہے، فرمایا وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ یہ ان سے پیار کیا حضور نے کہ تو نے سوال کیا ہے، تو یہ ان کو نوازش اور عنایت کی کہ اپنے آپ کو جابر کا رسول کہہ کے پکارا۔ ہوگا نور و نبی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ یہ حضور کی شفقت ہے ان پہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہے، ہمارے ملجا ہے، ہمارے ماں ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے رسول ہے۔ کبھی حضور اگر کہہ دیں کہ اے فلانے تو میرا امتی ہے، تو یہ سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا نور و نبی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے پیارے نبی کا نور ہے۔ اب یہ اتنی بات، جابر نے یہ سوال کیا کہ پہلے کیا چیز بنی؟ حضور نے جواب دے دیا کہ میرا نور بنا ہے۔ میری امام کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور سے مانگا جائے حضور تھوڑا دیں، یا جتنا مانگا ہے اتنا ہی دیں؟ میں یہ نہیں ہو سکتا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ مانگا کیا ہے؟ قطرہ، اور دیا کیا ہے؟ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ در ہیرے کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ اے جابر تو نے تو یہ پوچھا کہ سب سے پہلے کیا چیز بنی، میں بتاتا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ کیا چیز بنی ہے، تیسرے نمبر پہ کیا چیز بنی ہے،
چوتھے نمبر پہ کیا چیز بنی ہے؟ یہاں تک کہ میں تجھے جو کچھ بنا ہے سارا ہی بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ جب میرے رب نے میرا نور پیدا کیا نا، فرمایا اقام اللہ تعالیٰ فی مقام القرب، اللہ نے میرے نور کو قیام کروایا اپنے قرب خاص کے اندر 12 الف سنہ، کتنی دیر؟ 12,000 سال۔ کتنا؟ 12,000 سال میرے نور کو اپنے قرب خاص میں کھڑا رکھا۔ پھر کیا کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے بنائے، اس کو تقسیم کیا، 4 اقسام، اللہ نے اس کی 4 قسمیں کی، 4 قسمیں کر دیا۔ 4 قسموں میں سے وَخَلَقَ الْعَرْشَ مِنْ قِسْمٍ وَالْكُرْسِيَّ مِنْ قِسْمٍ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ وَخَزَنَةِ الْكُرْسِيِّ مِنْ قِسْمٍ۔ پہلی قسم سے رب نے عرش پیدا کیا، کس شے سے؟ حضور کے نور سے۔ حضور کے نور کی 4 قسمیں کی، پہلی قسم سے عرش پیدا کیا، کیا چیز؟ دوسری قسم سے کرسی پیدا کی، تیسری قسم سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور کرسی کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو پیدا کیا، چوتھی قسم باقی رہی۔ اس چوتھی قسم کی آگے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش کو مسکن اور مقام بتاتے ہیں نا، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ثم استوى علی العرش کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کی، وہ چیزیں پیدا کی، آسمان زمین بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر استوا فرمایا۔ تو لوگ کہتے ہیں، اب یہ بہت نازک بات ہے، میں بڑے محتاط انداز میں کروں گا کیونکہ یہاں اگر گفتگو کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بھی زبان ادھر ادھر ہوئی تو بندہ ایمان سے فارغ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب نے استوا فرمایا عرش پر۔ استوا کیا ہے؟ یوں کہنے کہ جیسے میں استوا کر رہا ہوں اس ممبر پہ، میں پورے کا پورا ممبر پہ سمایا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں۔ رب کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ثم استوى علی العرش کہ رب نے عرش میں استوا فرمایا، اللہ نے عرش پر اپنا جلوہ خاص فرمایا۔ اس لیے کہ اگر رب عرش پہ ہو تو عرش تو پیدا ہی بعد میں ہو رہا ہے، پہلے رب کدھر تھا؟ جب سماوات لپیٹ دیے جائیں گے، جب عرش و کرسی کو ختم کر دیا جائے گا، رب کی ذات پاک تو تب بھی موجود ہوگی، پھر رب کا استوا کس جگہ پہ ہوگا؟ تو اس لیے جو توحید کے بیان میں یہ مسئلہ بتاتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں۔ رب نے عرش کو اپنی تجلی خاص ضرور دی ہے لیکن عرش مقام رب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چوتھی قسم تھی نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام محبت کے اندر کھڑا کیا۔ کتنی دیر؟ 12,000 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 قسموں میں تقسیم کر کے پہلی قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ اللَّوْحَ مِنْ قِسْمٍ وَالْقَلَمَ مِنْ قِسْمٍ وَالْجَنَّةَ مِنْ قِسْمٍ۔ چوتھی قسم باقی ہے، 3 کا بیان ہو گیا۔ پہلی سے لوح کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو پیدا کیا، تیسری قسم سے جنت کو پیدا کیا۔ اب تم جنت کی بات کرتے پھرتے ہو، جن کے نور سے بنی ہے وہ مالک ہے اس جنت کے۔ قلم کے بارے میں حدیث صحیح میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ قلم ابھی پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا اکتب، لکھ۔ یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان و ما یکون، جو تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ۔ قلم نے وہ بھی لکھا جو پہلے ہوا تھا، وہ بھی لکھا جو بعد میں ہوا۔ میں نے کہا جن کے نور سے بن کے قلم کو اتنا علم ہے، اس نور والے نبی کی شان کیا ہوگی؟ جن کے نور سے قلم پیدا ہو گئے، ما کان و ما یکون کا علم رکھتی ہے، اس نور والے نبی کے علم کو تو ترازو میں تولتا پھرتا ہے۔ جن کی آنکھوں کے سامنے سارے جہان تخلیق کیے جا رہے ہیں۔
پھر فرمایا کہ چوتھی قسم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام خوف کے اندر کھڑا کیا، 12,000 سال تک کورس کروا کے پھر اس کو 4 قسموں میں تقسیم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقَ الشَّمْسَ مِنْ قِسْمٍ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ مِنْ قِسْمٍ وَالْمَلَائِكَةَ مِنْ قِسْمٍ۔ وہ جو دوسری پہلے مجاہدے کے اندر فرشتے پیدا ہوئے تھے وہ صرف عرش اٹھانے والے اور قلم اس کی لوح کی حفاظت کرنے والے تھے، یہ جو عام فرشتے ہیں یہ اس قسم کے اندر چوتھے نمبر والی میں پیدا ہو رہے ہیں۔ سورج چاند ستارے پیدا ہونے کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا گیا، وہ خاص قسم کے فرشتے تھے جن کو پہلے پیدا کیا گیا۔ سورج بھی بنایا کس سے؟ نور مصطفیٰ سے، چاند اور ستارے نور مصطفیٰ سے۔ تو جب سورج نکلتا ہوگا پہلے تو سلام گنبد خضرا کو ہی کرتا ہے نا، کہ اگر میرے اندر نور اور چمک ہے تو اے اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والی پاک ذات، یہ تو تیری عنایت ہے تو میں چمکتا ہوں، مگر ہر چاند کی چاندنی بھی مصطفیٰ کے چاندنی کے احترام کرتی ہے، اور فرشتے بھی۔ اس لیے تو عرشوں سے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے آتے ہیں کہ یا اللہ اجازت دے ہم تیرے پیارے حبیب کے دربار میں سلام تو عرض کر آئے۔ پھر چوتھی قسم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام رجا کے اندر 12,000 کورس کروا کے 12,000 سال تک پھر 4 قسموں میں تقسیم کیا۔ پہلی قسم سے اب کسی کو یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ اس طرح کی حدیث اور ہم نے تو کبھی سنی نہیں، میں نے اس کی روایت حدیث کی پہلے بتائی ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کو بیان کرنے والا کون ہے، جس کتاب کے اندر یہ موجود ہے یہ کتاب کتنی معتبر ہے، کسی کو پریشانی لائق نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم سے فرمایا وَخَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ قِسْمٍ وَالْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ مِنْ قِسْمٍ وَالْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ مِنْ قِسْمٍ، کہ پہلی قسم سے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ اب عقل بھی باتیں کرتی پھرتی ہے، عقل عیار ہے، اور عقل سلیم وہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بن کے آئی ہے اس ذات کا ادب کرے۔ دوسری سے علم و حکمت کو پیدا کیا، تیسری قسم سے عصمت اور توفیق کو پیدا کیا، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا میرے نور پہ نظر خاص جب فرمائی نا تو میرے نور کو پسینہ آیا، نور کو پسینہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کہ اس توجہ کی وجہ سے جو قطرے نکلے پسینے کے، حضور نے وہ قطرے بھی گن کے بتائے ہیں، فرمایا وہ 1,24,000 تھے، اور اس سے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ فرمایا روح رسول اور روح نبی، اس نور کے نکلنے والے پسینے کے ہر قطرے سے یا رسول کی روح کو تخلیق کیا یا پیغمبر کی روح کو تخلیق کیا۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء، ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر نبیوں کی روحیں جب تخلیق ہو گئی ان روحوں نے سانس لیا، ان روحوں نے سانس لیا، اس سانس سے پتہ ہے کیا تخلیق ہوا؟ فرمایا ان سے شہداء، صالحین، مطیعین، زاہدین، عابدین الی یوم القیامہ، جتنے نیک لوگ ولی اللہ شہداء صالحین پیدا ہوئے، نمازی، حاجی، زکاتی، فرمایا وہ پیغمبروں کی لی ہوئی سانس سے سب کو تخلیق کیا گیا۔ اب لوگ 4 لفظ کیا پڑھ گئے اور ذات پاک کے بارے میں باتیں کرتے بیٹھ گئے، 2 کتابیں دنیا کی کیا پڑھ لی، زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، اور باتیں اس ذات کے بارے میں کرتے ہیں کہ جن کے نور مبارک سے اللہ نے کل جہان تخلیق فرمایا ہے۔ بعض لوگوں کو بھی کوئی منکر نور ہے تو وہ حدیث کو، کیونکہ جہاں اپنا کچا چٹا کھلتا ہو پھر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یہ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حدیثیں بیان کرتا ہوں، راویوں کے نام کبھی نہیں بتائے، اس لیے کہ وہ آپ سے متعلقہ چیز نہیں ہے۔ اس حدیث کا سارا ماخذ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ ہو تو جا کے چیک کر لیں، مصنف عبدالرزاق سے جا کے دوائی لیں، مسئلہ ایسے ہے کہ نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کا نور وہ سب سے پہلے تخلیق ہوا، اور سارا جہان اور ہر چیز مصطفیٰ کے سامنے بنی،
اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا پیارے حبیب کو قیامت کا منظر کیسا ہوگا جب ہر امت میں سے میں ایک گواہ لاؤں گا جو گواہی دے گا سارے لوگوں کی، اور پھر ساری مخلوقات پر پیارے تجھے گواہ پیش کروں گا۔ گواہ تو وہ بندہ ہوتا ہے، عینی شاہد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں کے سامنے معاملہ ہو، وہ دیکھ رہا ہو، وہ سن رہا ہو، اس کے سامنے معاملہ ہو اور وہ دیکھنے سننے کی حیثیت اور توفیق رکھتا ہو۔ فرمایا ساری کائنات کے گواہ آپ ہیں، کیونکہ یہ ساری کائنات بنی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کی اور کمنٹ کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔